السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے کل 15 پارے تراویح میں مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اسی طرح بقیہ قرآن پاک کو بھی، بقیہ نصف حصے کو بھی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم کو صحیح سنانے اور آپ سب کو صحیح سننے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ تو 15ویں پارے میں 2 صورتیں آپ نے سنی، سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور سورہ کہف۔ کہف کا کچھ حصہ آج سنیں گے 16ویں پارے میں۔ تو 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ اسراء کی، وہ آپ شب معراج میں سنتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ آج بھی مسجد اقصیٰ کی ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے کیونکہ اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں بھی رکھی ہیں۔ کئی انبیاء کی وہ سرزمین ہے، اور حدیث پاک آپ سن بھی چکے ہوں گے کہ فرمایا گیا حدیث پاک میں انہو ارض المحشر والمنشر، کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہی زمین کیا ہے، محشر قائم ہونے کی زمین بھی ہوگی، اسی سرزمین پر میدان محشر قائم ہوگا، باقی اور بھی اس جگہ کی بڑی برکتیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک میری امت کا ایک حصہ ہمیشہ باطل سے لڑتا رہے گا، ہمیشہ۔ اور وہ حصے کے بارے میں اکثر محدثین کی رائے بھی یہی ہے کہ وہ فلسطین کے ارد گرد کا حصہ ہے، وہ حصہ ہمیشہ باطل قوتوں سے لڑتا رہے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا مسجد حرام سے ہم نے مسجد اقصیٰ تک کا سیر کرایا اپنے بندے کو، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کیا ہے، ہم نے برکتیں رکھی لنریہ من آیاتنا، اور یہ سیر اسی لیے کرایا تاکہ وہ بندہ اللہ ہماری بڑی نشانیوں کو دیکھ سکے۔ لنریہ من آیاتنا، اللہ کی نشانیاں دکھانی ہیں تو اسی لیے سیر کرایا۔ انہ هو السمیع البصیر۔ میں تفسیر نہ کرتے ہوئے مختصر میں آپ کے سامنے یہ بتا کر گزر جاؤں۔ بندہ عبد عربی میں کہتے ہیں، یہ اکثر علماء اس چیز کو مانتے بھی ہیں، یہاں تک کہ غیر مقلد علماء کے نزدیک بھی عبد کا معنی یہی ہے۔ اگر کوئی کتنا ہی کہے کہ معراج کا وہ انکار کرے، لیکن سارے علماء اتنا ضرور مانتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سیر کرایا، کیونکہ یہ اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے نص سے جو چیز ثابت ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس کے آگے کا جو سفر ہے اس کے بارے میں الگ الگ رائے لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ اتنا تو سوچئے، آپ کے اوپر ہم فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیں تو آپ اتنا تو سوچ سکتے ہیں کہ جو رب رات کے تھوڑے سے پہر میں یہ فرما رہا ہے کہ اپنے بندے کو ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سیر کرایا، جبکہ وقت ویسے کا ویسا ہے، کنڈی ویسے ہی ہل رہی ہے، ساری چیزیں ویسی ہی ہیں، تو وہ رب چاہے تو اس پہر میں کتنا لمبا بھی سفر چاہے تو کرا دے، اس میں کوئی کیا انکار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو معراج کرائی، اتنے کے بعد کے سفر پر لوگ جو اعتراض کریں، وہ رب فرما رہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ سفر کس نے کیا، بلکہ سفر کرنے والے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، وہ ذات بڑی ہے، وہ ذات پاک ہے۔ اب وہ سفر کرانے پر آئے، وہ مسجد حرام سے جب مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرا سکتا ہے، جبکہ اس زمانے میں بھی اتنا سفر 1.5 مہینے کی مسافت کا یہ سفر ہے، لیکن اس کو تھوڑے سے پہر میں جو رب کرا سکتا ہے، وہ رب چاہے تو لامکاں کا سفر بھی تھوڑے سے پہر میں کرا سکتا ہے۔
یا وہ کتنے ہی لمبے زمانے میں کیوں نہ کر دے، اللہ چاہے تو وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ عقیدہ ہمیں لے کر چلنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سفر کس نے کیا، بلکہ سفر کرانے والے کو دیکھنا ہے، اور سفر کرانے والے کی قدرت کو دیکھنا ہے۔ عبد کا معنی سارے علماء مانتے ہیں کہ عبد عربی میں اسی کو کہتے ہیں جو صرف جسم کا ڈھانچہ ہو، اسے عبد نہیں کہتے، لیکن عبد اسے کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ ساتھ جس کے اندر روح بھی ہو، جس کے اندر روح بھی ہو۔ تو عبد یہاں پر خود لفظ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو معراج کا سفر طے کیا وہ جسمانی آپ کا سفر تھا۔ بہرحال اب آگے بڑھیں تو سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اللہ نے کیا لفظ ارشاد فرمایا وہ بھی سنیے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، بچپن میں اگر آپ والدین کی عزت کرتے ہیں، والدین کی باتوں کو مانتے ہیں، تو یہ تو ہر بچہ مانتا ہے، بچپن میں ماننا یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہوئی، بلکہ کمال تو یہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، جب والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ تم اپنے والدین کے کتنے ادب و احترام کو بجا لاتے ہو، ان کا تم کس قدر خیال رکھتے ہو، اس وقت اصل تمہارے کردار کو دیکھا جائے گا۔ اس وقت اگر واقعی میں کوئی والدین کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے، احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے سارے حقوق بجا لاتا ہے، تو وہ پھر اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا عمل ہوگا۔ بچپنے میں والدین کی عزت و احترام بچے چاہیں یا نہ چاہیں انہیں کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سے جو انہیں والدین کے ادب اور احترام کی باتیں ہیں وہ یہاں پر سکھائی گئی۔ اور کیسے اللہ نے سکھایا، فرمایا جیسے آپ بمبئی میں رہتے ہیں، بمبئی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بے ادبی کے نہیں ہیں، جیسے کچھ ایسے الفاظ یہاں پر ہم بولیں گے سامنے والے کو جو یہاں اسے کوئی برا نہیں سمجھتا، لیکن وہی جملہ آپ اگر دوسرے علاقے میں بولیں گے تو وہ علاقے میں وہ برا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العزت نے راستہ کیسے بند کیا وہ تو دیکھیے، جیسے آپ یو پی کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں، وہاں گالی دینا سامنے والا اسے برا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہاں گالی کے لوگ اتنے عادی ہیں کہ وہ برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہی کسی اور علاقے میں چلے جائیں، مہذب علاقے میں، وہاں وہ چیز بہت بری لگ جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا جب تمہارے ماں باپ میں دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، زبان کی قید ہی ختم کر دی۔ یہ بھی نہیں کہ کہیں پر کوئی چیز بری ہے، کہیں پر کوئی چیز وہ بری نہیں ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ تم اف تک نہیں کہہ سکتے تو ساری چیزیں بند ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے یہ تو ہمارے یہاں نارمل ہے، یہ چیز میں کوئی برا نہیں سمجھتا۔ اللہ نے ادب و احترام سکھانے کے لیے یہ تک فرما دیا کہ تم اف ہی نہیں کہہ سکتے ہو۔ اف کا لفظ کوئی معنی تھوڑی ہے، اف عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے تمہیں کہ اب سارا راستہ قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے۔ قرآن پاک جڑ کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، یعنی اسلام میں جو بھی آپ سزائیں دیکھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جرم ہونے کے بعد پھر سے جرم ہونے لگ جائے۔ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہے، اسلام نے زنا پر سنگساری کی سزا رکھی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اسلام جڑ کو دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ زنا مت کرو، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کی طرف لے جانے والے جتنی چیزیں ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ، تو یہاں تک کہ زنا تو بہت دور کی بات ہوگی۔ تو قرآن پاک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جڑ پر بات کرتا ہے۔ تو یہیں پر بات کی گئی کہ والدین کو کہیں پر کیا نارمل ہے کیا نارمل نہیں ہے وہ چیز کی بات ہی نہیں ہے، انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکو، جھڑکنا جیسے انہوں نے کوئی بات کہی تو منہ بنا کر چلے جانا، ولا تنہرہما، اور فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور انہیں بڑی اچھی نرم بات کرو، بڑی اچھے سے انہیں جواب دو۔
اور تو اور یہیں پر اللہ رب العزت نے حکم کو مکمل نہیں فرمایا، آگے فرمایا اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو ادب و احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے لیے بچھا دو۔ کیسا جملہ ہے آپ سوچیں، یعنی ان کے لیے ادب و احترام کا یہ تو فرمایا گیا اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہیں، اچھی بات بھی کرو، اور اس کے بعد بھی اپنے بازوؤں کو پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کے لیے بچھا دینا ہے، اپنے سر کو ان کے آگے خم کر دینا ہے، اور کوئی حجت بازی نہیں کرنی ہے، اور ان کے لیے دعا مانگنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تو ان پر رحم کر۔ یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نماز میں آپ والدین کے لیے دعا ضرور مانگیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں بندے کے رزق میں اللہ رب العزت برکت جب تک عطا فرماتا ہے جب تک وہ والدین کے لیے دعا مانگتے رہتا ہے، اور جس دن اس نے والدین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیا تو اس کے رزق میں برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ غالباً حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ اپنے زمانے کے بڑے محدث، ان کا ایک قول بھی ہے کہ جس دن والدین کے لیے وہ دعا مانگنا بند کر دے اس دن اس کے رزق میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ارے قرآن پاک کی آیتیں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، قرآن پاک میں 20ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، یعنی والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی بچے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی بے عزتی کرے یا ان کی نافرمانی کرے۔ بیٹا اگر اسلام لے آیا، والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، تب بھی فرمایا گیا کہ اسے طریقہ یہی ہے کہ وہ ان کے ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزارے، اور ان کے ادب و احترام کو اپنی جگہ رکھے لیکن شرک کے کاموں میں ان سے بچے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، رب تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ شرک کرنے کو کہیں تو یہی بات ان کی نہیں ماننا ہے، باقی ساری چیزوں میں ان کے ادب کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، بلکہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ چچا ہے۔ عربی میں چچا کو بھی باپ کا لفظ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک چچا کا ادب کتنا سکھاتا ہے۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور کیسے کہہ رہے ہیں اے میرے والد، یا ابتی محبت کا لفظ ہے۔ کیسے سمجھا رہے ہیں؟ وہ ہیں تو کافر، ایمان نہیں لائے، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے والد آپ ایسے کی عبادت کرتے ہیں، لما تعبد ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتا، ولا يبصر، جو دیکھ نہیں سکتا، ولا يغني عنك شيئا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ 3 بار انہوں نے جو بھی جملہ فرمایا وہ یا ابتی کا سمجھانے کے لیے۔ تو یہ پیغام دیا گیا امت کو کہ والدین کیا بڑے، والدین کے ادب کو تو آپ اونچے مقام پر رکھیے۔ چچا کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ بھی کافر ہوں، مشرک ہوں، تب بھی آپ ان سے بے عزتی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ان کے احترام کا تب بھی خیال رکھنا ہے، اور آگے آپ جو ہے شرک کے کاموں میں ان کی اطاعت نہ کریں۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن پاک کا پیغام ہے، آج ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائیوں میں سے، اور وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ تمام آیتیں ہوتے ہوتے آپ آ جائیں گے سیدھا سورہ کہف کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بڑے پیغامات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی اگر ہم سمجھ جائیں کہ والدین کے ادب و احترام کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، یہی ہمارے زندگی کے معراج کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ غوث اعظم کہتے ہیں کہ صحابی جس گھوڑے پر چلے، جس گھوڑے پر بیٹھ کر صحابی چلیں، اس کے ٹاپوں کے نیچے سے اڑنے والی دھول کے ذرے کے برابر بھی غوث کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ غوث جو ہے اس ذرے کے برابر کے مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟
وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی برکت، وہ چہرے کو انہوں نے دیکھا، وہی چیز ان کے لیے زندگی کی اتنی بڑی معراج بن گئی کہ اب اس مقام کو پانے کے لیے پوری زندگی غوث کتنے ہی بڑا کام کیوں نہ کر لے، وہ اس مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرماتے ہیں جس جگہ پر صحابی گھوڑے پر بیٹھ کر چلے، اس کے ٹاپوں کے نیچے سے اڑنے والی جو دھول ہے اس ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مقام صحابی کو ملا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی وجہ سے۔ لیکن اسی زمانے میں آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آئیں مدینہ منورہ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے ذریعے انہیں منع بھی کیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ ان کی والدہ بیمار تھی، وہ معمر تھی، بزرگ تھی، ان کے خیال رکھنے کی وجہ سے یہ نہیں جا پا رہے تھے، اور ان کے خیال رکھنے کو آپ نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ چادر لے لو اور اویس قرنی کو جا کر دے دو۔ یعنی اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام دیا۔ آپ دیکھیے انہیں منع کر دیا گیا، صحابی کا مقام پانا بہت بڑے درجے کی بات ہوئی، لیکن والدہ کی دیکھ بھال کے لیے انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ وہیں رہیں، آپ کو یہاں نہیں آنا۔ اس ظاہری حیات مبارکہ میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موجود ہیں، لیکن وہاں سے چل کر نہیں آئے بلکہ وہیں رکے۔ تو یہ والدین کے ادب و احترام قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ پر ملے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ 26ویں پارے کی آیت ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وہ یاد تو کرے کہ اس کی والدہ نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ اسے جنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اسے پیٹ میں اٹھانے کے بعد اس کے حمل اور اس کے دودھ پلانے کی مدت تقریباً 30 مہینے تک وہ اس کے خیال میں رہی۔ 30 مہینے حمل کی مدت بھی اور دودھ پلانے کی مدت بھی، تو یہ اس کی الگ تفصیل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا والدین کا احسان کبھی بندہ نہیں چکا سکتا۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدہ انتقال کر گئی ہیں، اب میں کیسے انہیں راضی کروں؟ یعنی مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ تو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم ایک لکیر کھینچ لو اور یہی مان لو کہ یہ میرے والدہ کی قبر ہے اور وہیں پر ان کے لیے دعا مانگتے رہو، یہ تمہارے لیے عمل ہے۔ یہاں تک کہ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی حکم دیا گیا کہ تمہارا حق ختم نہیں ہوا، بلکہ ہفتے میں ایک بار تو ان کی قبر کی زیارت کرو، آپ ان کی قبر کی کیا ہے زیارت کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک مرتبہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور حجۃ الوداع، اور اس حج کے لیے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو مقام ابوا پر جب قافلہ پہنچا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قافلہ رکا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے پہاڑ کے اوپر اور پوری رات آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے ایسے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ایسے وہاں پر قبر سے چمٹ کر بیٹھے جیسے ایک چھوٹا بچہ قبر سے چمٹ جاتا ہے۔ تو یہ والدین کا ادب اور احترام ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کے ادب کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کے والدین کو عمر دراز بالخیر عطا کرے۔ جن کے والدین رخصت ہوئے انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر میں سورہ کہف کی کچھ باتیں آپ سن بھی چکے ہیں، تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے وہ میں مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ بھی 15ویں پارے کے آخری حصے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت ارشاد فرمائی اس کے پس منظر سے پہلے میں وہ آپ کو واقعہ بتا دوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے انہوں نے ایسے ایسے راز لوگوں کے سامنے بیان کیے کہ ادھر سے ایک پوچھنے والا حیران رہ گیا کہ اتنی نئی نئی باتیں یہ ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت سرزمین پر، اللہ کی سرزمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت تمہارا نبی یعنی میں اللہ کے
بندوں میں سب سے زیادہ علم والا ہو. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا؟ ان کا کہنا کوئی غلط بھی نہیں. لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے میرے رب، تو یہ تو بتا زمین میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے تیرے بندوں میں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک ایسا بندہ بھی ہمارا زمین پر آج موجود ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو علم تمہارے پاس نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نبی ہیں، لیکن سبق ہمیں ملتا ہے. انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے رب، تو مجھے اس بندے کا پتہ بتا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچے، اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. لیکن سبق امت کو دیا گیا کہ نبی ہیں، پھر بھی بارگاہ الہی میں عرض کیا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے ان کا پتہ بتا، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں سفر کرنا ہے سمندر میں، ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں. دو سمندر ملنے کا تذکرہ قرآن پاک میں تقریباً آپ کو 2 جگہ ملے گا. اور بھی جگہ ہوگا لیکن جو مشہور ہے ایک سورہ کہف میں، ایک سورہ رحمان میں. ایک سائنٹسٹ جس نے پہلی مرتبہ اٹلانٹک اوشین میں اس جگہ کو ڈسکور کیا، اس نے کہا تھا، یہ میں بیچ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا تھا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ جگہ کی کھوج لگائی. تو کسی مسلمان نے اس کو کہا اس کا ذکر تو قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے، 1200 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے اس جگہ پر جو سائنٹسٹ نے کھوج لگائی 250 سال پہلے جو بھی. تو وہ کہنے لگا اگر قرآن میں یہ ہے تو ضرور جو قرآن جس نبی پر اترا ہے وہ نبی سمندروں کا سفر بہت کیے ہوں گے. تو مسلمان نے جو جواب دیا اس سے وہ اور حیران رہ گیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 63 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے سمندری سفر نہیں کیا، پھر بھی آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے سمندر میں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. تو اس جگہ کا سفر کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون جن کو بعد میں نبوت دی گئی، تو وہ ان کو لے کر چلنے لگے، کشتی میں چلنے لگے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلما بلغا نسیا حوتہما، جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی دی ہوئی تھی. راستے میں چلتے وقت انہوں نے اپنے لیے مچھلی لی تھی کہ جو مچھلی تل کے لائے تھے کہ راستے میں ناشتے کی ضرورت ہوگی کھانے کی تو مچھلی کھا لیں گے. تو جہاں وہ سمندر ملنے کے جگہ پر پہنچے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، وہ سو گئے. اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ دیکھتے ہیں کہ مچھلی وہاں سے نکل جاتی ہے، بھنی ہوئی مچھلی، اور وہ سمندر میں گر کر وہاں سے راستہ پکڑ کے چلنے لگ جا رہی ہے. اب وہ حیران ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ مچھلی تو بھنی ہوئی لیکن وہ راستہ طے کرتی ہوئی چلے جا رہی ہے. تو وہ اٹھا نہیں پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ وہ ایسے ہی رہنے دیے اور سفر یوں ہی جاری رہا. جب آگے پہنچے اور جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، فلما جاوزا، جب وہ کافی آگے پہنچ چکے، تجاوز کرنا بہت آگے پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے پوچھا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں وہ ناشتہ تو لاؤ جو ہم راستے میں لے کر چلے تھے، وہ ناشتہ کہاں ہے، سفر میں بڑی تھکان ہو گئی. تو حضرت یوشع بن نون کہنے لگے قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت، آپ نے دیکھا، یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھے جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں، وہاں پر وہ مچھلی جو ہے اپنا راستہ لے کر چل گئی. اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، وہاں پر میں مچھلی کو بھول گیا. وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، کہنے لگے اور شیطان نے کیا ہے مجھے بھلا دیا اس چیز کو یاد رکھنے سے. تو آپ کو یاد دلانے سے بھی شیطان نے بھلا دیا. اب یہ قرآن میں اللہ نے یہ تمام باتیں ہمارے لیے بیان کی ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ضرور موجود ہے. وہ پیغام کیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں. باقی یہ واقعہ انشاءاللہ کل کے پارے کی تفسیر میں پیش کرنے کی کوشش ہوگی، کیونکہ میں آپ کا وقت زیادہ لیتا نہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وقت کا زیادہ خیال رکھوں، وقت پر ہی اپنی باتیں مکمل کر دوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
کہ جب مچھلی وہاں سے راستہ پکڑ کے چلے گئی تو تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ کہنے لگے شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر مفسرین جو تفسیر صوفیانہ ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ہمارے لیے تو بیان کیا، تو اس میں راز کیا ہے؟ اور قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ الگ الگ ہے، اور جو اس میں سے جتنے موتیاں نکال سکے اسے اس میں اتنے راز ملتے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا گیا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام دل کی جگہ پر ہے، ہمارا دل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یوشع بن نون علیہ السلام وہ کیا ہے؟ وہ نفس کی جگہ پر اللہ نے ان کو رکھا، نفس ہے۔ دل جو ہے وہ مخدوم ہے، دل بڑا ہے، اور اس کا خادم کون ہے؟ نفس ہے۔ لیکن اگر آپ خادم کی بات سننے لگ جائیں گے تو پھر دل کی کیا اہمیت رہے گی؟ نفس تو ہے خادم، بات کس کی سنی جائے گی؟ مخدوم کی۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ساتھ میں سفر کر رہے تھے، دل اور نفس، لیکن جب ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر دل سو گیا اور نفس جاگتا رہا۔ تو یہ سبق دیا گیا کہ تمہارا نفس سوتا نہیں ہے بلکہ وہ جاگتے رہتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جب غافل ہو میں اسے کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے بھلا دوں۔ تو کوئی بھی کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کر لے، وہ اس اکڑ میں نہیں جی سکتا کہ میری عبادتیں مجھے بچا لیں گی، بلکہ نفس ہمیشہ تاک میں رہتا ہے آخری وقت تک۔ نفس نہیں سوتا بلکہ نفس ہمیشہ انسان کا بیدار رہتا ہے، دیکھتے رہتا ہے کہ کب یہ سوئے اور میں اسے بہکا دوں۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال ایک شعر میں کیا ہی خوب کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہتے ہیں اے بلند مقام پر سفر کرنے والے، تجھے اس رزق سے جو ہے مرنا بہتر ہے جو رزق کھانے کے بعد تیرے سفر میں سستی آ جائے۔ اور نفس یہی دیکھتے رہتا ہے کہ دل کب سوئے میں اسے بہکا دوں۔ تو یہاں پر نفس کا کام ہی وہ ہے، لیکن انبیاء کی شان تو دیکھیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قصیدہ بردہ میں حضرت شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قلباً اذا نامت العینان لم ینم، وہ ان کا دل تو بیدار رہتا تھا، ان کی صرف آنکھیں سوتی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی ہے معلوم ہے؟ آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن دل ویسے کا ویسا بیدار ہے، اور جس کا دل بیدار ہو، جس کا دل غفلت میں نہ آئے، پھر وہ یقیناً کیا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتا رہے، اس کی یاد کرتا رہے، کیونکہ اسی سے بندے کا دل زندہ رہتا ہے، اور نفس ہمیشہ کوشش میں لگا ہے کہ کب اسے بہکا دے، کب اسے راہ سے کیا ہے یہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے تو آپ ایسے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی سو کر اٹھتے ہیں لیکن ہم تو وضو کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ تو بنا وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اصل بات یہ ہے کہ تم جب سوتے ہو تو تمہاری آنکھیں بھی سوتی ہیں، تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن نبی جب سوتا ہے تو نبی کا دل بیدار رہتا ہے اور صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں۔ اور وہی قصیدہ بردہ میں انہوں نے کہا قلباً اذا نامت العینان لم ینم۔ تو یہ عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہم بھی اگر چاہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے شیطان کے بہت حربے ہیں، نفس کے بہت طریقے ہیں، لیکن ایک راستہ ایسا ہے جس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، جو صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا، اور وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ نماز میں وہ کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کے دیدار میں، ان کے لیے قبلہ تو سراپا رب تعالیٰ کا دیدار ہے، اور صحابہ کرام نے یہ سکھایا کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس بارگاہ تک ہم ان کے ذریعے ہی پہنچیں گے، اس بارگاہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تو یہی ہمیں بھی لے کر چلنا ہے، آج ہم اس بارگاہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ان کی بارگاہ سے جڑے رہیں، تو پھر اس بارگاہ کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا نفس بھی ہمیں نہیں بہکا سکے گا اور ہمارے دل کو بھی زندگی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔